إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى پہلے اوپر والے کی پڑھ لیتے ہیں اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بظاہر تو کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج میری طرف سے دے دیا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس میسیج کو آگے آگے پہنچاتا رہے، اور جو تم میں سے ایسا نہیں کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کا میسیج لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ جو بھی ہمیں حدیث یا قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کا کوئی احکام ہمیں پتہ چلیں تو ہمیں دوسروں تک یہ نہیں سوچنا چاہیے اگلا کہے گا کہ میں نے تو خود تو عمل کیا نہیں ہے، دوسروں کو میں کیا عمل کراؤں گی، تو پہلے دوسروں کو پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کسی کو دعوت دیتا ہے کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو اللہ اسے ضرور ہدایت نصیب فرماتا ہے، تو اس لیے دعوت کا کام لازمی کریں۔ پہلے بھی ہم نے حدیث سنائی تھی اسی کے اکارڈنگلی کہ اللہ نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فلانی بستی کو الٹ دو، تو جبرائیل امین نے کہا یا اللہ فلانی بستی کو؟ کہا ہاں اس کو الٹ دو۔ کہا یا اللہ وہاں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکتے تک تیری جو ہے نافرمانی نہیں کی، اتنی دیر بھی، ہر وقت وہ تیری عبادت میں لگا رہتا ہے کہ اتنی دیر ہو کہ اس کی پلکیں جھپکی ہوں اور تیری نافرمانی ہوئی ہو، وہ تو ہر وقت تیری تسبیح تیری تذکیر تیرے کام میں تیری ہی طرف لگا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا اس کو سب سے پہلے پلٹو، اس کو سب سے پہلے عذاب دو۔ حضرت جبرائیل گھبرا گئے تو اللہ رب العزت نے کہا اس وجہ سے کہ اس کے سامنے میرے احکامات کو توڑا جاتا رہا، میرے دین کو روندتا جاتا رہا، میری شریعت کا مذاق اڑاتا جاتا رہا۔ اس آیت میں جیسے کہا نا میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ، تو اس کی بالوں پہ جوں بھی نہ رینگی کہ وہ جا کر کسی کو منع ہی کر دیتا، وہ اپنی ہی نیکیاں جمع کرنے میں لگا رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا ہے کہ دوسروں کو بھی ہمیں دعوت دینی ہے۔ کہہ دو اے نبی کہہ دو کہ اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو، اور اے رسول جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کو سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر دے گی، لہٰذا تم ان کافروں پر افسوس مت کرنا۔ دوبارہ یہی بات کہی جا رہی ہے، دیکھیں کہ ان کافروں پر تم افسوس مت کرنا، اور جو کتاب ان کے اوپر دی گئی ہے کہا اس پر تو قائم رہو، اگر تم اس پر قائم رہو گے تب تمہاری کوئی ورتھ ہوگی کہ کس دین کے ہو، کس مذہب کے ہو، کس شریعت کو ماننے والے ہو، تم ان کو بھی چھوڑ بیٹھے ہو، تم ہمیں بھی نہیں مانتے تو تم کہاں کھڑے ہوگے؟ اللہ رسول اور اللہ اپنے نبی سے ان سے کہلوا رہے ہیں۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا سابی ہوں یا نصرانی ہوں،
اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، وہ کسی غم میں مبتلا نہ ہوں گے۔ یعنی اپنے اپنے دین پر تو صحیح طریقے سے قائم رہو۔ صابی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، بعد میں یہ لوگ بھی بگاڑ میں پیدا ہو گئے تھے تو ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل یعنی شہید بھی کر دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق ہر ایک کو چلانا چاہتے ہیں، جو نہیں چلتا اس کو دنیا سے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو پھر ان میں سے بہت سے پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں۔ کون لوگ کافر ہو چکے ہیں؟ آگے بتایا جا رہا ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ نعوذ باللہ انہوں نے پورے ہی بات ہی ختم کر دی اور کہا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ اللہ ہی ہیں۔ حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، انہوں نے خود کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ان کو کہہ رہے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور وہ لوگ بھی کافر ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی حالانکہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، کیا مطلب اس بات کا جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک باپ یعنی اللہ، ایک بیٹا یعنی حضرت مسیح اور ایک روح القدس، اور بعض فرماتے ہیں کہ تیسری مریم علیہ السلام ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہیں، ایسے خبیث ہیں کہ انہوں نے میرے اوپر ہی بہتان لگا ڈالا، مریم پر ہی بہتان لگا ڈالا۔ اور پھر جب اللہ کہہ رہے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہیں تو انہوں نے عیسیٰ کو سولی کیوں چڑھایا؟ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی بھی چڑھا دیا، تو کیوں چڑھایا؟ جب یہ اپنے عیسیٰ کو اللہ ہی مانتے تھے تو اس کو سولی کیوں چڑھایا؟ ان کے اپنے قول میں تضاد ہے، یہ اپنی بات پہ ہی پورے نہیں ہیں، پھر بھی تم ان کے ساتھ چلتے پھر رہے ہو۔
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں میں بتا چکا ہوں تم لوگ کو ساری باتیں، پھر بھی تم میری طرف معافی کے لیے نہیں آؤ گے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی ہے، رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ اللہ نے کلیئر کر دیا اس آیت میں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں کیا ٹربیوٹ اللہ پاک یہاں پہ دے رہے ہیں مریم علیہ السلام کو، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، یعنی سچی تھی، صادق تھی۔ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہاں کھانا کھاتے، وہ تو ہم بھی کھاتے ہیں، وہ تو سب کھاتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کیوں کیا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی بیچ زمین میں اندر جانے سے لے کر لقمہ ہمارے منہ تک آنے میں ہم محتاج ہیں، تو محتاج جو ہوتا ہے وہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ اس چھوٹے سے جملے میں اللہ نے پوری ان کی اس بات کی جو ہے وہ تقلید کر دی کہ تم کیا کہتے ہو کہ یہ تو اللہ ہے، یہ تو لوگ کھانا کھاتے ہیں، دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کیسے میرے ساتھ جوڑ رہے ہو؟ جو اللہ ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، اس کو محتاجی نہیں ہوتی کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر، اللہ کہہ رہے ہیں اب اس سے زیادہ کھول کر میں تمہارے سامنے کیا نشانیاں رکھوں، کیسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں کہ یہ لوگ صرف رسول، اس کو صرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کے اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے، کہ یہ کہاں کی طرف اپنا سفر کر رہے ہیں، اوندھے منہ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ انہیں اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات ہیں، انہیں الٹی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ سیدھی طرف چلنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ ہی فائدہ پہنچانے کی، جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی ذاتی صلاحیت ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں، اور اگر وہ فائدہ پہنچا سکے، کہا جا رہا ہے وہ بے شک ہمارے رسول تھے، نیک تھے، لیکن فائدہ اور نقصان اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، ان کے پاس بھی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ۔ تغلو ہم نے پیچھے بھی لفظ پڑھا تھا کہ دین میں غلو نہ کرو، اپنے مقام پہ ہر چیز کو رکھو، مقام سے نہ ہٹاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی ہر چیز کو اپنے مقام سے نہ بڑھاؤ نہ نیچے گراؤ، جو جس کا مقام ہے، شریعت کا جو حکم جہاں پر لاگو ہے، نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ غلو کا مطلب ہے کسی کام میں اس کی معقول حدود سے آگے بڑھ جانا۔ عیسائیوں کا غلو یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں
اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کو کیا کہا، خدا کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ جیسے پیچھے ہم یہ سب پڑھ چکے، اور یہودیوں کا غلو یہ تھا کہ وہ اللہ کی محبت، ان کی محبت میں اتنا بڑھے کہ اس کی بنا پر یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا کے دوسروں لوگوں کو چھوڑ کر بس وہی اللہ کے چہیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو چاہیں کرتے پھریں، ان کو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور بعض یہودی تو یہاں تک کہہ بیٹھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی بنا ڈالا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ سب چیزیں غلط ہے، غلو نہیں ہے، دین میں بڑھانا نہیں ہے، بڑھانے کو غلو کہا گیا۔